نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم بہت ہی عزت، بہت ہی احترام اور اکرام کے قابل ہماری مائیں اور بہنیں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی مرد اور جتنی بھی عورتیں ہیں، ہم سے پہلے اس دنیا میں جتنے بھی مرد اور جتنی بھی عورتیں تھیں، اور ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس دنیا میں جتنے بھی مرد اور جتنی بھی عورتیں آئے گی، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے دنیا کے مردوں اور اے دنیا کی عورتوں، کیا تم یہ سمجھ بیٹھی ہو کہ تم کو دنیا میں یوں ہی بیکار خالی صرف ٹائم پاس کے لیے یا اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے یا اچھے اچھے مکانات بنانے کے لیے یا اچھے اچھے پکوان پکا کر کھانے کے لیے یا نئی نئی ڈیزائنوں نئی نئی فیشنوں کی تلاش اور اس کی ایجاد کے لیے یا یوں ہی بیکار تم کو پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تم پلٹ کر اور لوٹ کر مرنے کے بعد ہمارے پاس نہیں آؤ گی؟ یہ اللہ سوال کر رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بیکار پیدا نہیں کیا۔ دنیا کی قوموں کی بہت سی عورتیں اور دنیا کی قوموں کے بہت سے مرد اپنے دل سے بھی یہ سمجھتے ہیں اور زبان سے بھی یہ کہتے ہیں اور ان کے کاموں سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرنا ہے کر لیا جائے، جتنی بھی عیاشیاں کرنی ہے کر لی جائے، پھر اس دنیا کے اندر مر گئے تو مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے بعد ہماری نسلیں چلے گی، ہماری اولادیں آئے گی، پھر ان کے چلے جانے کے بعد ان کی نسلیں آئے گی، ان کی اولادیں آئے گی، اور ان قوموں کے مردوں اور عورتوں کو کوئی پرہیز نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یا ہم یہ جو کام کر رہی ہیں
ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں، جائز ہیں یا ناجائز ہیں، ان کے دھرم اور ان کے مذہب کے اندر اس کے متعلق کیا حکم ہے، اس کی ان کو کوئی فکر نہیں۔ بس وہ تو اپنی زبانوں سے بھی کہتے ہیں اور اپنے دل سے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ بھی کرنا ہے عیاشیہ کرنا ہے، اور جو کچھ بھی کرنا کھانا پینا ہے بس وہ اس دنیا کی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں جن کا مذہب مٹ چکا، جن کی دینی غیرت اور حمیت ختم ہو چکی، اور ان کے یہاں حلال و حرام، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، شرم اور بے شرمی کی کوئی تمیز نہیں، حیا اور پاک دامنی اور بے حیائی اس کے اندر کوئی فرق نہیں۔ ان کو جو پہننا ہوتا ہے پہن لیتی ہیں، جو کھانا ہوتا ہے وہ کھا لیتی ہیں، جس سے بات کرنا ہوتی ہے کر لیتی ہیں، جس سے چیٹنگ کرنا ہوتی ہے کر لیتی ہیں۔ بس وہ ایک آزاد زندگی اور ایک آزاد جیون جی رہی ہے۔ اس کے بالمقابل ہماری مسلم عورتیں ہیں، اس کے بالمقابل ہماری وہ مائیں اور وہ بہنیں ہیں جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے بھی اقرار کرتی ہیں اور دل سے بھی اس کو مانتی ہیں۔ یہ مسلمان خاتون اپنا کوئی قدم اٹھاتی ہیں تو اس اٹھے ہوئے قدم کو رکھنے سے پہلے یہ سوچتی ہیں کہ میرا اللہ اور میرا رسول اس کے متعلق کیا کہتا ہے، میری شریعت اس کے متعلق مجھ کو کیا کہتی ہے، میرا قرآن اس کے متعلق مجھ کو کیا کہتا ہے، میری حدیث اس کے متعلق مجھ کو کیا کہتی ہے۔ وہ 100 مرتبہ سوچتی ہے۔ وہ کوئی کپڑا خریدتی ہیں، کوئی ڈیزائن پسند کرتی ہیں، کوئی فیشن پسند کرتی ہیں، تو اس میں سوچتی ہیں کہ میری شریعت میں اس کا حکم جائز کا ہے یا ناجائز کا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ ایک مدت تک تو عورتوں میں یہ سلسلہ رہا کہ جب وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتی تھی کہ میری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ آج ہم جس دور کے اندر جی رہی ہیں، یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر عورتیں اور مرد اپنے آپ کو زبان سے تو مسلمان کہتے ہیں، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز اور جمعہ کے ماحول سے تو مسلمان لگتی اور لگتا ہے، عید کے دن عید کے ماحول سے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہے، لیکن جہاں کہیں فیشن کا معاملہ آیا، جہاں کہیں کسی ڈیزائن کا معاملہ آیا، جہاں کہیں پیسوں کا معاملہ آیا، زبان سے چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، زبان سے چاہے وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتی ہیں، زبان سے چاہے وہ قرآن کو پڑھتی ہیں، زبان سے چاہے وہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ اور اقرار کرتی ہیں، لیکن دل کے اندر حلال حرام جائز اور ناجائز کی تمیز اس کے اندر سے بالکل نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ واٹس ایپ کی چیٹنگ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سنیپ کی چیٹنگ اٹھا کر دیکھ لیجئے، فیس بک کی چیٹنگ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مارکیٹوں اور بازاروں میں ہمارے عورتوں کے ماحول کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آج مسلم خاتون کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اپنی بچیوں کو اسکول میں بھیجتے ہوئے اب ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری عورتیں کس کے ساتھ کس انداز سے ملتی ہوگی، اور ماں باپوں کو اس معاملے میں کوئی فکر نہیں، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے، اور دعویٰ ہے اپنے آپ کو محمدی ہونے کا، دعویٰ ہے اپنے آپ کا مسلمان ہونے کا، کلمہ طیبہ بھی زبان سے پڑھتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں،
قرآن کو مانتی ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھتی ہیں، اللہ کو بھی مانتی ہیں، لیکن اس کی نوجوان بیٹی اسکول کے اندر کس نامحرم، اور اللہ معاف فرمائے اب تو کارگزار ایسی آ رہی ہیں کہ آنکھوں میں سے خون نکل رہا ہے۔ ہماری ماں کو کیا ہو گیا، ہماری بہنوں کو کیا ہو گیا؟ ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے ہم نے نکال دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ دنیا کی زندگی تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے۔ یہاں ہم اس دنیا کے اندر بیکار نہیں آئے ہیں، فالتو نہیں آئے ہیں، ایک خاص مقصد کے تحت آئے ہیں۔ کتنا شفیق پروردگار ہے، کتنا مہربان اللہ ہے، جس شفیق اور مہربان پروردگار نے اس دھرتی اور اس دنیا پر ہم کو اتارتے وقت ہمیں اپنا مقصد بھی بتلا دیا کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجے جا رہے ہیں وہ مقصد یہ ہے، اور اعلان کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم یہاں نئی نئی ڈیزائن، نئی نئی فیشن، نئے نئے پکوان، اچھے اچھے بنگلے، اچھے اچھے مکانات اس لیے نہیں آئے ہیں، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور جن مردوں اور جن عورتوں نے اس مقصد کو پہچانا وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی اعلیٰ چوٹی تک پہنچے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی آئے ہیں یہ صرف مرد ہی ہیں، ہم عورتیں تو اس معاملے میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ دیکھا جائے اسلامی تاریخ اور انسانی تاریخ میں عورتوں کے کچھ ایسے کارنامے ہیں جو کارنامے مرد بھی نہیں کر سکے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عرضی آئی، ایک درخواست آئی، اور وہ عرضی اور وہ درخواست مدینہ کی عورتوں کی طرف سے تھی۔ درخواست یہ تھی، اے اللہ کے نبی، مرد حضرات تو آپ کی مجلس، آپ کے مدرسے میں آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم عورتیں اس معاملے میں اور اس لائن میں بہت پیچھے ہیں، اس کے متعلق ہمارا بھی کوئی نظام بنائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھی عرضی ہے، جاؤ میں عورتوں کے بارے میں بھی اس کے متعلق کوئی نظام بناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بدھ کا دن متعین فرمایا، اور ہر ہفتے میں بدھ کے دن اللہ کے نبی عورتوں کو دین سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، یہ مرد تو عورتوں سے عبادت کے اندر بہت آگے نکل گئے اور ہم پیچھے ہی رہ گئے، ہمیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، ہمیں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، ہمیں جنازے میں ساتھ جانے کی اجازت نہیں، تو ان نیکیوں کو ہم کیسے حاصل کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا بہترین سوال ہے۔ حضور نے اس کا جواب بھی بڑا بہترین عطا فرمایا، اور فرمایا جو عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں اذان ہوتے ہی فرض نماز ادا کر لیتی ہے تو اس کو مردوں کی نمازوں کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرمایا جو عورت اپنے بیمار بچے کی وجہ سے اس کی تیمارداری کے لیے وہ بچہ جاگ رہا ہے اور ماں بھی اس کے ساتھ جاگ رہی ہے، اس کو دوا دے رہی ہے،
اس کو گولی کھلا رہی ہیں، جو عورت اپنے بیمار بچے کی وجہ سے ایک رات جاگے گی، اللہ اس کو مجاہد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کیا جانیں، آپ گھر کے اندر جب جھاڑو لگاتی ہیں، اس جھاڑو لگانے پر اللہ کے نبی نے کتنی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ اپنے بچے کو جب غسل دیتی ہیں، اس بچے کو نہلانے پر ہمارے نبی نے کیا فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو کہے بغیر، اس کے اجازت، اس کے حکم کے بغیر پاؤں دبائے، اس کو 7 16 سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور شوہر کے کہنے سے اس کا پاؤں دبائے تو 7 تولہ چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت حمل سے ہو تو اس کے ایک ایک قدم پر اللہ کے نبی نے کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائی۔ ولادت کے وقت جو اس کو درد ہوتا ہے، اس درد کے برداشت کرنے پر، صبر کرنے پر اللہ نے اس کو جنت کی خوشخبری دی۔ بچوں کی تربیت کرنے پر، اس کو اچھے اخلاق سکھلانے پر، اچھی تعلیم دینے پر اللہ کے نبی نے عورتوں کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک گنہگار باپ کی قبر میں مغفرت صرف اس بنیاد پر ہو گئی کہ اس کا بچہ جب بڑا ہو گیا، ایک مدرسے میں اس کی ماں نے اس کو داخل کیا، اور اس مدرسے میں اس بچے کو اس کے استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، یہاں بچے نے زبان سے پڑھا، اس گنہگار باپ کی قبر پر مغفرت ہو گئی۔ اللہ نے کہا اس گنہگار باپ کا چھوٹا سا بچہ دھرتی اور زمین پر مجھ کو رحمان اور رحیم سے یاد کرے، میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دوں۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، ان تمام بزرگوں، ولیوں، علماء اور مفتیوں کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوگا، یا تو اس کی ماں کا ہاتھ ہوگا، اس کی بہن کا ہاتھ ہوگا، یا اس کی بیٹی کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سب سے پہلے جب آپ کو نبوت ملی، آپ کو نبی بنایا گیا، سب سے پہلے نبی ہونے کی حالت میں آپ کو جس نے دیکھا وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو پتا ہے جب ہمارے نبی کو نبی بنایا گیا تو کیسے نبی بنے؟ آپ غار حرا میں تھے، اور غار حرا میں حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کانپ رہے تھے، دروج رہے تھے، اللہ کے نبی بہت ڈر گئے تھے۔ جن لوگوں نے مکہ مدینہ دیکھا ہے، اللہ ان کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے اللہ انہیں بھی بار بار لے جائے۔ ہماری ان بہنوں نے دیکھا ہوگا غار حرا کتنا اونچا پہاڑ ہے۔ جب حضرت جبرائیل نے پہلی مرتبہ اپنا دیدار ہمارے نبی سے کرایا اور آپ کو اپنے سینے سے زور سے بھینچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہمارے نبی پر سب سے پہلی جب یہ وحی اتری، اس سے پہلے کوئی وحی نہیں اتری تھی، اس سے پہلے جبرائیل کو کبھی نہیں دیکھا تھا، آپ کانپ رہے تھے اور ڈر گئے تھے۔ چنانچہ غار حرا سے سیدھے اپنے گھر پہنچے، اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا محمد بہت کانپ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔
جیسے ہمارے یہاں ٹھنڈی لگتی ہے، کمبل، چادر، گودرے وغیرہ اڑائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کانپ رہے تھے۔ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی علیہ السلام پر اپنا تمام کچھ لٹانے کے لیے تیار تھی، مکہ کی مالدار ترین خاتون، جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے نبی کے اوپر لگا دیا، جب وہ اپنے سر کے تاج کو اس طرح کانپتی ہوئی دیکھ رہی ہیں، وہ بھی گھبرا گئی اور پوچھا محمد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے پورا واقعہ سنایا۔ اگر اس موقع پر اس عورت کا سہارا نبی علیہ السلام کو نہ ملتا، پتہ نہیں کیا ہوتا۔ پتہ ہے اس عورت نے کیسی تسلی دی اپنے شوہر کو۔ فرمایا لن تزیع ابدا۔ یہ وہ جملہ ہے جو جملہ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل کو مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں اور ریگستان میں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے، جہاں نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، اللہ کے حکم سے ہاجرہ اور اسماعیل کو وہاں سے چھوڑ کر جب جانے لگے، حضرت ابراہیم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس وہاں بٹھا کر چلے گئے۔ ہاجرہ نے آواز لگائی، پلٹ کر ابراہیم نے دیکھا بھی نہیں، ہاجرہ دوڑ کر گئی اور پوچھا ابراہیم کیا یہ اللہ کے حکم سے آپ کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے صرف منڈی ہلا کر ہاں کہا۔ اس وقت حضرت ہاجرہ نے یہ جملہ کہا تھا اذن لن یزیعنا ابدا۔ جو عورتیں اچھی ہوتی ہیں ان کی زبانوں سے نکلنے والے جملے بھی اچھے ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہی جملہ حضرت خدیجہ نے اپنے سر کے تاج، ہم سب کے سردار، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور آپ کو دھارس بندھائی، آپ کو تسلی دی اور فرمایا محمد اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتكرم الضيوف وتعين على نوائب الحق۔ محمد اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، گھبراؤ نہیں۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ اپنی ماں، اپنے باپ، بھائی، بہن، رشتہ دار ان کے ساتھ اچھا ویوہار رکھتے ہیں، اور صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی خوشی غمی میں ان کا ساتھ دینا ہماری شریعت کے اعمالوں میں بہت بڑا عمل ہے۔ اتنے بڑے عمل کے متعلق ہمارے یہاں بہت بڑی کوتاہی ہے۔ آپ دیکھیے ایک ہی گھر میں ساس بھی ہیں، بہو بھی ہیں، ساس بہو کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بہو ساس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی اگر بہو سے ہو جائے، ساس اس کو چٹڈولے چلاتی ہے، ذرا بھی جھکنے کے لیے، ذرا محبت کا جذبہ نہیں، ذرا بھی اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں۔ یہ بیچاری نئی نویلی دلہن ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اگر ایک غلطی ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ رشتہ داری کو توڑنا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، لقمان حکیم کا اپنے بیٹے کو قول ہے اور نصیحتیں، بیٹا جو انسان رشتے ناطوں کو توڑتا ہو، آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ لڑتا ہو، اس کے سائے میں بھی مت بھٹکنا، کیونکہ ایسے شخص، ایسے مرد اور ایسے عورت پر 24 گھنٹوں اللہ کی لعنت برستی ہے، پتہ نہیں اس کا دھواں کہیں تجھے بھی نہ لگ جائے۔ حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی سے جو تسلی کے الفاظ کہے وہ یہ تھے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے رشتہ دار اس وقت سب غیر مسلم تھے۔
آپ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، آپ جو کما نہیں سکتے، بے بس، بے کس، اپاہج اور ضرورت مند ہیں، آپ ان کے لیے محنت مزدوری کر کے ان کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اتنے بڑے نبی، تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، ان نبیوں اور رسولوں کے سردار کو ایک عورت تسلی دے رہی ہے۔ عورتوں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، عورتوں اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا مت کرو، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ اس عبادت اور اعمال کے میدان میں قدم رکھ کر دیکھیے، آپ بڑے بڑے علماء سے آگے نکل سکتی ہیں۔ ہماری عورتوں کے ذہنوں میں صرف اتنی ہی بات بیٹھ جائے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں اگر نیکی میں ریس لگانا چاہے تو یقیناً عورتیں مردوں کے مقابلے میں بہت آگے نکلتی ہیں۔ ہم نے تو اکثر ہماری گھر کے عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں اتنی اطمینان سے نماز پڑھتی ہیں کہ مرد اتنے اطمینان سے نہیں پڑھتے۔ اور اکثر آپ عورتیں نمازیں جو پڑھتی ہو، پوری پڑھتی ہو، ایک بھی سنت اور ایک بھی نفل آپ کی نہیں چھوٹتی۔ آپ جب قرآن پڑھتی ہیں، جن عورتوں کو قرآن پڑھنے کی عادت ہے، کس قدر توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ قرآن پڑھتی ہیں۔ اگر عورتوں کا یہ جذبہ ہو جائے، مردوں کو، اکثر مردوں کو یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جمعہ کے دن دیکھیے ہمارے مرد 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں، کیا سنت ہے اور کیا نفل ہے۔ اس کے بالمقابل ہماری جب عورتیں نماز پڑھتی ہیں، وہ اطمینان سے پڑھتی ہیں، وقار سے پڑھتی ہیں، سکون سے پڑھتی ہیں اور سب نمازیں پڑھتی ہیں۔ اس کی جتنی سنتیں، نوافل، وہ سب پڑھتی ہیں۔ یہی حال روزے میں ہے، عمروں میں ہے، حج میں ہے۔ وہ کوئی بھی عبادت کے اندر جب عورت قدم رکھتی ہیں تو اس کو جیسا ویسا نہیں کرتی، بڑی دھیان، توجہ، وقار، سکون، اس کی جتنی سنتیں ہیں، جتنے آداب ہیں، ان تمام کی رعایت کے ساتھ وہ عبادت کرتی ہیں۔ اسی لیے تو اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، چاہے دنیا کے اعتبار سے چاہے دین کے اعتبار سے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہوگی، چاہے ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو۔ جب نبی علیہ السلام نبی بنائے گئے تو نبی بننے کے بعد سب سے پہلے ہمارے نبی کو نبی کی حالت میں جس نے دیکھا وہ کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھی۔ اور اس دین کی خاطر سب سے پہلی شہید ہونے والی کوئی دنیا کا انسان ہے تو وہ کوئی مرد نہیں ہے، حضرت سمیہ، وہ ایک عورت ہے۔ ہمارے نبی کے اوپر نبی بننے کے بعد سب سے پہلے کسی کا مال لگا ہے تو وہ ایک عورت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی۔ مکہ کی مالدار ترین عورت، جس کے تجارتی قافلے یمن جاتے تھے، شام جاتے تھے اور دنیا کے نہ جانے کون کون سے خطے میں جاتے تھے، اور مکہ کی بڑی شریف اونچے خاندان کی عورت، اس عورت نے اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے نبی پر دین کے خاطر لگا دیا۔ یہ کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر، جن کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ روایتوں کے اندر یہ آتا ہے حضرت عمر کے ساتھ شیطان کا 3 مرتبہ مقابلہ ہوا، 3 مرتبہ شیطان کو حضرت عمر نے پچھاڑ دیا، اور 4تھی مرتبہ حضرت عمر نے شیطان کے گال پر ایسا تھپڑ مارا کہ زندگی بھر کبھی عمر کے سامنے نہیں آیا۔ اسی لیے کہتے ہیں عمر جس گلی سے گزر جاتے تھے شیطان وہاں قدم نہیں رکھتا تھا۔ اور کتنے
اونچے مقام پر پہنچے کہ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے اوپر رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی یا رسول آتا اور کوئی نبی اور رسول بنایا جاتا تو یہ عمر، اس کے اندر وہ خاصیت اور صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر وہ کمالات ہیں کہ اللہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بناتے تو عمر کو بناتے۔ یہ عمر اتنے بڑے انسان جو بنے وہ پتہ ہے کس وجہ سے؟ ان کی بہن کی وجہ سے۔ اتنے کٹر تھے اسلام اور مسلمانوں کے اور نبی علیہ السلام کے کہ ایک مرتبہ تلوار لے کر نکلے کہ نعوذ باللہ میں محمد کو قتل کر دوں گا، اور اسی ارادے سے جب تلوار لے کر نکلے ایک صحابی نے دیکھا عمر کا چہرہ بدلا ہوا ہے، تیور کو ٹھیک معلوم نہیں ہوتے، ان کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگتے۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کو قتل کر دیں۔ ان صحابی نے کہا محمد کو بعد میں قتل کرنا، جاؤ پہلے اپنی بہن کی خبر کرو، تمہاری بہن مسلمان ہو گئی، تم کیا محمد کو قتل کرنے چلے؟ چنانچہ ان کو اور زیادہ غصہ آیا کہ میں جس دین کو مٹانے کی خاطر اس دین کے پیغمبر محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا اور میرے گھر میں اور میری بہن نے اس دین کو قبول کر لیا، چنانچہ وہ حضور کے قتل کرنے کے بجائے اپنے بہن کے گھر چلے گئے۔ چنانچہ ان کی بہن کا گھر اندر سے بند تھا، حضرت عمر کے بہنوئی اور حضرت عمر کی بہن ان دونوں کو پڑھا رہے تھے حضرت خباب، اور اچانک یہاں سے حضرت عمر نے دستک دی، دستک سے ہی بہن سمجھ گئی کہ یہ دستک میرے بھائی عمر کی ہے۔ حضرت خباب ڈر گئے کہ یہ عمر بڑے خطرناک ہیں، مار ڈالیں گے، مارے خوف کے وہ چھپ گئے۔ حضرت عمر کی بہن نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے اپنے بہنوئی پر برس پڑے، اتنا پیٹا کہ حضرت عمر کی بہن دیکھ نہیں سکی اور ان کو چھڑانے لگی۔ حضرت عمر نے ایک تھپڑ لگایا، حضرت عمر کی بہن زمین پر گری، جس کی وجہ سے منہ میں سے خون نکل آیا، اور اسی خون کی حالت میں اپنے بھائی عمر سے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، تو مر جائے گا یا ہم کو مار ڈالے گا، لیکن محمد کا جو دین ہمارے سینے میں اتر چکا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس بہن کی اس للکار نے عمر کے دل کو تڑپا دیا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کا لہو لہان چہرہ دیکھا، بھائی چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اور اپنی بہن کے جسم پر خون نہیں دیکھ سکتا، کیسا ہی بھائی کیوں نہ ہو۔ کس کرشماتی انداز سے بہن نے اپنے بھائی عمر جیسے بہادر کے دل کو، پتھر دل کو موم کر دیا۔ صرف ایک جملہ کہا، حضرت عمر تڑپ گئے، جذبات سرد پڑ گئے، غصہ خاموش ہو گیا، آنکھیں جھک گئی، خون ٹھنڈا پڑ گیا، اور جھکی آواز سے کہا بہن بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ اب وہ بہن بھی عمر کی بہن تھی۔ کہا عمر تو کفر اور شرک کی نجاست میں لٹپٹ ہے، اور اس نجاست کے ساتھ ہم جو پڑھ رہے تھے اس کو تو چھو نہیں سکتا، اگر اس کو چھونا ہے تو اس کفر و شرک کی گندگی سے پہلے صفائی حاصل کر، پھر تجھ کو یہ چھونے کو ملے گا۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر حضرت خباب بھی نکل آئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ تختیاں ہیں جس پر لکھا ہوا قرآن ہے۔ حضرت خباب نے 16ویں پارے کے سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتیں سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ پڑھتے پڑھتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اس آیت پر پہنچے۔ حضرت عمر تڑپ گئے اور کہا مجھے بھی اس قرآن کا بنا دو۔
चुनांचे हजरत उमर के बहनोई, हजरत उमर की बहन हजरत खब्बाब और ये हजरत उमर अभी भी तलवार उनके हाथ में है। उस वक्त मुसलमान छुपके रहते थे और अगर कहीं भी मुसलमान इक्का दुक्का नजर पड़ जाता था उनको मार दिया जाता था। चुनांचे 39 मुसलमान दारे अरकम नाम के एक मदरसे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ छुपे हुए थे। ये तमाम मुसलमानों का काफिला उस दारे अरकम तक पहुंचा। दारे अरकम के इस गढ़ मदरसे में पहुंचकर बाहर से जब दरवाजा खिटखिटाया, एक सहाबी ने किवार में से झांक कर देखा, हजरत उमर के हाथ में तलवार है और उनके पीछे हजरत उमर की बहन है, उनके बहनों है, हजरत खब्बाब है। कहा उमर हाथ में तलवार लिए आए हुए हैं। ये 39 मुसलमान है, 39 मुसलमान हजरत अमीर हमजा है और ये 40 में हजरत उमर। जब हजरत अमीर हमजा ने ये सुना उमर तलवार लेकर दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा डर गए हैं। अमीर हमजा ने फरमाया दरवाजा खोल दो। अगर उमर सही इरादे से आए हैं तो उनका इस्तिकबाल है और अगर उमर का इरादा सही नहीं है तो हम उसी के तलवार से उसको जवाब देंगे। चुनांचे दरवाजा खोला, नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में दो जानू बैठ गए और कहा मोहम्मद मुझे भी अपना बना लो। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर को कलमा पढ़ाया। जैसे ही हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, दारे अरकम के जितने भी मुसलमान थे वो तमाम जोर से पुकार उठे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। हजरत उमर ने नारा लगाया, अब मुसलमानों के जहां से शक्ति, कुव्वत और ताकत मिलना शुरू हुई। हजरत उमर ने पूछा इस दारे अरकम में क्यों छुपे हुए हो? फरमाया मक्का के लोग हमको सताते हैं, तब मक्का में नमाज नहीं पढ़ने देते। हजरत उमर ने फरमाया तमाम मुसलमान खड़े हो जाओ, ए हमारे नबी आप भी खड़े हो जाओ। आज के बाद तमाम मुसलमान पांचों वक्त की नमाज काबतुल्लाह में पढ़ेंगे और मैं अपने साथ सबको लेकर जाता हूँ। हजरत उमर इन तमाम मुसलमानों को लेकर काबतुल्लाह में गए। अल्लाह के नबी ने तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ाई। काफिर और मुशरिक दूर दूर से नजारा देख रहे थे। हजरत उमर ने मयाम से अपनी तलवार निकाली, हवा में इस तलवार को लहराया और कहा काफिर के किसी बच्चे को, किसी काफिर को अपनी औरत को बेवा और अपने बच्चों को यतीम कराना हो तो मुसलमानों को काबा में नमाज पढ़ने से रोक कर दिखाना। आज से उमर भी मुसलमान हो गया है। खबरदार अगर किसी ने भी मुसलमानों को काबा में नमाज पढ़ने से रोका, उसका सर उसके बदन से अलग कर दिया जाएगा। इस उमर के इस्लाम लाने में किसी मर्द का किरदार नहीं है, उसी हजरत उमर की बहन का किरदार। हमारे नबी जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो हिजरत से पहले आप मक्का की दोपहर की जो धूप है वो बड़ी खतरनाक। उस जमाने में दोपहर में मक्का में सन्नाटा हो जाता था, कोई बाहर नहीं निकलता था। इसी का फायदा उठाकर हिजरत से एक दिन पहले या हिजरत ही के दिन इस चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त अकेले चादर ओढ़कर अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक के घर गए और अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे खलवत चाहिए, तन्हाई चाहिए, हम दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, बहुत अहम बात है, इसलिए घर में कोई नहीं रहना चाहिए। अबू बकर ने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे घर के अंदर मेरी बेटी अस्मा और मेरा बेटा अब्दुर्रहमान, इसके सिवा और कोई नहीं। बोलिए आप क्या बात, और ये दोनों राजदां हैं। कहा कि अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म मिल चुका है, हमें इतने इतने बजे इतने इतने वक्त पर निकलना है। जैसे ही अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक को हिजरत का हुक्म दिया, अबू बकर की बेटी अस्मा फौरन
اپنی جو چادر تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کی ایک گٹھڑی بنائی گئی جس میں ہجرت کا جتنا بھی سامان جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی وہ سب اس میں باندھی. اور ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی اسما سے کہا بیٹی ہم ہجرت کے لیے جب نکلیں گے تو سیدھے مدینہ نہیں جائیں گے. اور آپ نے جن لوگوں نے وہ غار ہیرا غار ثور دیکھا ہوگا وہ دیکھا ہوگا وہ 3 دن اور 3 راتیں آپ جہاں رکے تھے غار ثور کے اندر وہ یمن کے راستے پر ہیں. حالانکہ مدینہ کا راستہ بالکل الٹا ہے. اس میں کچھ حکمتیں مصلحتیں تھیں. غرض ابو بکر صدیق نے کہا تھا اپنا ایک خادم تھا اس سے کہا تھا آپ کی یہ ذمہ داری ہے. دوسروں کو دوسری ذمہ داری دی. اپنی بیٹی اسما اس سے کہا بیٹی اسما تو بہت چھوٹی ہے تجھ پر کسی کو شک نہیں ہوگا. ہم ہجرت مدینہ کی طرف کرتے ہیں لیکن سیدھے مدینہ نہیں جائیں گے. مدینہ پہنچنے سے پہلے 3 دن اسی مکہ میں غار ثور میں چھپے رہیں گے. اس 3 دن کا کھانا آپ کی امی بنائے گی لیکن آپ کی امی کھانا دینے کے لیے جب وہاں پہنچے گی تو لوگوں کو شک ہو جائے گا. اس لیے تو بکریاں چرانے کے بہانے بہت چھوٹی ہیں تجھ پر کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. تو چھوٹی ہے اس لیے ہم کو اس جگہ پر کھانا پہنچا دینا. ابو بکر صدیق کی چھوٹی سی معصوم لڑکی 3 دن تک وہاں کھانا پہنچاتی رہی. تیسرے دن جب وہ کھانا لے کر غار ثور کے اندر پہنچی ابو بکر کی تو بیٹی تھی نا چہرے سے پہچان گئے کہ میرے جگر کے ٹکڑے کے چہرے کی نشانیاں ہی بتلا رہی ہیں کہ خوش نہیں. کچھ غمی کے آثار کچھ تکلیف کے آثار اس بیٹی کے چہرے پر نمودار ہوئے. ابو بکر نے پوچھا بیٹا آج کتنی اداس کیوں ہے کچھ ہوا ہے؟ اسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ابا جان کل شام کو میں اپنے آنگن میں کھیل رہی تھی. ابو بکر نے میرا گریبان پکڑا اور کہا کہ تیرا باپ اور محمد کہاں چھپے ہیں تجھ کو پتا ہوگا بتا. میں نے کہا ہاں مجھ کو پتا ہے لیکن میں نہیں بتاؤں گی. اس مردود نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ لگایا جس کی وجہ سے پیشانی سے خون نکل آیا. پھر میرا گریبان پکڑا اور مجھ کو پٹک کر کہا بتا ورنہ میں تیری جان لے لوں گا. میں نے کہا تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن میری زبان سے میرے باپ اور میرے نبی کا پتہ نہیں نکال سکتا. چنانچہ اس نے پھر مجھے تھپڑ مارا. اے ابا جان میں جس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. ہمارے نبی بھی یہ باتیں سن رہے تھے. ہمارے نبی کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو تھے. اس وقت ہماری نبی کی زبان سے ایک بات نکلی اے ابو بکر اس دنیا میں میرے اوپر بہت سے لوگوں نے بہت سے احسانات کیے. ان تمام کے احسانات میں چکا چکا لیکن ابو بکر تیرے خاندان کے جو احسانات مجھ پر ہیں وہ میں نہیں چکا سکتا. اس کے احسانات تو اللہ ہی اپنے خزانے سے آخرت میں چکائیں گے. اور میری ماں میری بہنوں بتاؤ اس چھوٹی سی بچی کو جذبہ کس نے دیا؟ اس چھوٹی سی بچی کا یہ حوصلہ کیسے بڑھا؟ کون کہتا ہے عورت کمزور ہوتی ہے؟ یہ پاگل پن ہے. کوئی عورت کمزور نہیں ہوتی. میری ماں اور میری بہنوں آپ ذرا ہمت بڑھاؤ. آپ ذرا قدم بڑھاؤ. آپ ذرا نمازوں کی پابندی کر لو. آپ ذرا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لو. آپ ذرا پردے کا اہتمام کر لو. پتہ نہیں اس امت محمدیہ اس تنزلی انحطاط اور ذلت کے دلدل میں جو پڑی ہوئی ہے آپ ذرا ایک قدم بڑھاؤ. آپ کے ایک قدم بڑھانے سے اللہ اس امت کو عزت کے اونچے مقام تک پہنچا دے گا. اور میری ماں اور میری بہنوں آپ نے اس دنیا کے اندر وہ کارنامے کر کے دکھلائے ہیں کہ جو مرد بھی نہیں کر سکے. آپ نے بعض مردوں کی وہ تربیتیں کی ہیں کہ فرشتے ان پر رشک کرتے ہیں.
اور میری ماں اور میری بہنوں، اگر امت کی یہ عورتیں سنبھل جائے، امت کی ان عورتوں کی اگر اصلاح ہو جائے، ہماری امت کی ماں بہنیں اگر باپردہ بن جائے، ہماری امت کی ماں بہنیں نمازی بن جائے، تہجد گزار بن جائے، اپنے گود میں پلنے والے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے والے بن جائے، انشاءاللہ ہمارا پورا معاشرہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، خود بخود وہ ختم ہو جائے گی۔ ماں اور بہنوں، ہم تمہارے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم تم سے تمہارے قدموں میں گر کر ہم تمہارے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر تم سے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ کے واسطے، اللہ کو ناراض کرنے والے ان تمام کاموں کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو پہچانو، آپ کون ہو، آپ کے لیے ہمارے نبی کتنے تڑپے ہیں، آپ کے لیے ہمارے نبی نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اپنی بیٹیوں کی طلاقوں کو برداشت کیا ہے، اپنے جیال صحابہ کے بچوں کو یتیم کرایا ہے، اپنے جیال صحابہ کی عورتوں کو بیوہ کرایا ہے، کہ جس وقت اس کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا جاتا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے جب تجھ کو مار ڈالا جاتا تھا، ان مردوں کے گریبانوں کو پکڑ پکڑ کر ان کو جھنجھوڑ کر تمہارے مقام کو ہمارے نبی نے بتلایا۔ تمہیں وراثت میں کچھ نہیں ملتا تھا، شریعت نے وراثت میں تمہیں حصہ دلایا، تمہارے قدموں کے نیچے جنت بتلائی، تمہاری عزت میں ماں باپ بھائی بہنوں کی عزت بتلائی۔ آج اس نبی تک تمہاری اور ہماری یہ کارگزاری پہنچتی ہوگی کہ ہمارے مسلمان ایک نوجوان عورت پانی پوری والی کے ساتھ بھاگ گئی، ہماری مسلمان نوجوان بچی کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، ایک بھنگی کے ساتھ بھاگ گئی، اس نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور میری بہن اور میری ماں، یہ پانی پوری والے گندے، یہ نجس جن کو پیشاب کا طریقہ نہیں آتا، آپ ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، آپ ان سے بدن کے ساتھ اپنا بدن ملاتی ہیں۔ اور میری بہن اس نبی کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھلائے گی؟ ماں عائشہ کو کیا منہ دکھلائے گی؟ ماں خدیجہ کو کیا منہ دکھلائے گی؟ ابو بکر کی بیٹی اسماء کو کیا منہ دکھلائے گی؟ عمر فاروق کی بہن فاطمہ کے سامنے کس چہرے سے جائے گی؟ اللہ کے لیے تو بازار میں ان کپڑوں کی دکانوں کے اندر نامحرموں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتی ہیں، دو چار پیسوں کی لالچ میں تو اپنے ایمان کا سودا کر دیتی ہیں، تو اپنے باپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیتی ہے، تو اپنے بھائی کی عزت کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ اور میری بہن ہمارے سماج کی جب کوئی عورت اس کی کوئی کارگزاری ہمارے سامنے آتی ہے، بتا تیرے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، تیرے بھائی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، تیری سماج کے وہ علماء جو تیرا کہیں نیچا نہیں پڑنے دیتی، اس علماء پر تیرے متعلق یہ خبریں ان تک پہنچتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ کے واسطے، اللہ کا واسطہ، رسول اللہ کا واسطہ، ابو بکر کی بیٹی اسماء کا واسطہ، عمر کی بہن فاطمہ کا واسطہ، حضرت امیر معاویہ ان کی گھر والی کا واسطہ، حضرت معین الدین چشتی کی ماں کا واسطہ، شیخ عبد القادر جیلانی کا ماں کا واسطہ، جنہوں نے اس دنیا کے اندر ایسے ایسے بچے پیدا کیے، جنہوں نے اس دھرتی پر انقلاب برپا کر دیا۔ ہم تجھ سے بھیک مانگ کر اللہ کے واسطے کہتے ہیں، خدا کے واسطے شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کاموں کے اندر لگ جاؤ۔ یہ نئی نئی ڈیزائن ہے، یہ نئی نئی فیشن ہے، اور یہ واٹس ایپ کے اندر چیٹنگ، اور یہ فیس بک، اور یہ سنیپ چیٹنگ، اور یہ انسٹاگرام، خدا کے واسطے یہ تو انسانیت کو تباہ کرنے کے سب آلات ہیں، انسانوں کو برباد کرنے کے لیے سب ہیں۔ اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ والی بن جاؤ۔ آپ دیکھیے ہماری سماج، ہمارے معاشرے اور ہماری گلیوں اور محلوں میں لوگ کتنے بیمار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہیں، صفائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ کتنی مشکل اور محنت سے نگر پالیکا میں جا کر
یہ صفائی کے ٹریکٹر اور صفائی کی گاڑیاں شروع کروائی، اس کے باوجود ہماری ماں بہنیں اپنا کوڑا کرکٹ یہی راستوں میں ہی پھینکتی۔ ہمارے نبی کے زمانے کا مدینہ دیکھو، ابو بکر صدیق کے زمانے کا مدینہ دیکھو، عمر فاروق کے زمانے کا مدینہ دیکھو۔ سڑکیں کچی ہیں لیکن صاف ستھری، مکان کچے ہیں لیکن صاف ستھرے، ایک تنکا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آج بھی مدینہ میں جاؤ، آج بھی جاؤ۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے گھروں میں صفائی رکھو، اور موسم کے اعتبار سے 5-6 مرتبہ گھر میں پوچھا لگاؤ، صفائی کرو، گندگی تھیلی میں بھر کر گاڑی میں ڈالو۔ یہ مدرسے کے آگے کتنا قبارہ ہے، ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھو، ہمارے بچوں کے ہاسپٹل اور دواخانے بھرے ہوئے، یہ ٹائیفائڈ، یہ کمرہ، یہ نئی نئی بیماریاں، عجیب عجیب بیماریاں، یہ سب گندگی کی وجہ سے۔ 50-100 روپے کی کوئی ایسی دوا استعمال کرو جس سے گندگی نہ رہے، ہزاروں خرچ کرنے سے بچ جائیں گے۔ ہمارے بچوں کو باہر کا فالتو کھانے سے روکو، خود بھی رکو۔ ہوٹلوں کا کھانا کھانے کے بجائے اچھا سے اچھا تازہ گھر میں کھلاؤ، گھر میں پکا کر خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، اچھا سے اچھا کھلاؤ، بچوں کو دودھ پلاؤ، کاجو بادام کھلاؤ، انجیر کھلاؤ، ان کی صحت اور تندرستی کا خیال رکھو۔ ہمارے بڑھاپے کے یہی ہمارے سہارے ہیں۔ اگر ان بچوں کو بچپن کے اندر ہم نے اچھی غذائیں نہیں کھلائی تو ہم سے پہلے یہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہمارا سہارا بنایا ہے۔ ان کو گھی کھلاؤ، مالائی کھلاؤ، دودھ پلاؤ۔ اسکول اور مدرسے میں جاتے وقت واپرنے کے پیسے مت دو، اچھی سے اچھی چیز خرید کر خود اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، پیار سے کھلاؤ، محبت سے کھلاؤ۔ پہلے زمانے میں ہمارے بڑے بوڑھے ہم کو گھی کھلاتے تھے، اچھی اچھی چیزیں کھلاتے تھے۔ الحمدللہ آج ہم صحت مند تندرست ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو ٹکا، چائنیز اور یہ رنگ برنگی چیزیں، یہ صرف لذت کی چیزیں ہیں، باقی اندر سے انسان اور بچوں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی پڑی کے وغیرہ، یہ آنتوں کی بیمار، یہ آنتوں کا کینسر، اور یہ پتھری، اور اسی طرح کڈنیوں کا پرابلم، یہ سب یہ پڑی کے بڑی کے چائنیز چاول، ٹکے وغیرہ اور یہ باہر کا کھانا، ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ٹائیفائڈ، یہ کمرہ، یہ قد گھٹ جانا، یہ بڑھ جانا۔ ابھی جن کی عمر 40-45 سال کی ہے، وہ جب 15-20 سال کی تھی، کیا اتنی بیمار پڑتی تھی؟ نہیں، اس لیے کہ ان کے ماں باپوں نے ان کو اچھا کھلایا، تازہ کھلایا۔ اور آج ہم ذرا گھر میں کھانا آگے پیچھے ہو، جاؤ چائنیز دیا ہو، جائے ہوٹل کا لیا ہو۔ سادہ تو سادہ، لیکن گھر کا کھانا کھاؤ اور گھر کا کھانا کھلاؤ، بچوں کو اس کا عادی بناؤ۔ اور ابھی سے بچوں کو بار بار صفائی کے متعلق ٹوک ٹوک کرو، خود بھی صاف رہو، بچوں کو بھی صاف رکھو، مسجد اپنے گھروں کو بھی صاف رکھو، اپنے آنگن کو بھی صاف رکھو۔ جتنی صفائی ہوگی اتنی برکت ہوگی، جتنی صفائی ہوگی اتنی تندرستی رہے گی، جتنی صفائی ہوگی اتنی صحت اچھی رہے گی۔ اور جب صفائی ہوگی فرشتے آئیں گے، اور جب فرشتے آئیں گے اعمال میں دل لگے گا، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور جب گندگی ہوگی اعمال سے نفرت پیدا ہوگی، اور گناہوں سے محبت پیدا ہوگی۔ گندگی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور صفائی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ صفائی کا اثر اچھا ہوتا ہے، اچھے کاموں میں دل لگتا ہے، نمازوں میں دل لگتا ہے، عبادتوں میں دل لگتا ہے، اعمال میں دل لگتا ہے۔ اور جب گندگی ہوگی شیطانی کاموں میں دل لگے گا، اچھے کاموں سے نفرت ہوگی۔
اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ کہی ہوئی باتوں پر خود بھی عمل کریں گے، اپنے گھر کے مردوں اور بچوں کو بھی ان کاموں کے اندر لگائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعلة وشفاء۔ اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسرار وقضى الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وبارك وسلم عليه كثيرا۔ اللهم اشفنا من كل داء، اللهم اشف مرضانا من كل داء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔